اللہ. اب یہاں پر حمزہ کے بعد نون ہے پھر لام ہے. حمزہ کو نون سے نہیں ملائیں گے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ان لا تعبد، ایسا نہیں پڑھنا. حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے. بیچ میں نون ساکن جو ہے وہ گر جائے گا، شد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر الف لا، اللہ. اچھا اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے اندر یہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، لیکن معل غنہ نہیں ہے، بلا غنہ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا تجوید کے رول ادغام یرملون کے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر نون ساکن ہے، ادغام یرملون تو ہو رہا ہے، لیکن آگے لام ہے تو لام میں غنہ نہیں ہوگا. کیسے؟ اللہ، لام کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا. آگے ہے جی تعبد الشیطان، تا کے بعد عین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر. آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 26 یعنی 26واں پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. ایسی پرانی سے پرانی غلطیاں جو آپ نے شاید ہو سکتا ہے سنے بھی نہ ہوں اور نہ ہی کسی نے آپ کو بتائی ہوں، وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ٹھیک ہونے والی ہیں. ویڈیو چھوڑ کے مت جائیے گا. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اچھا جی، سلام قولا من رب الرحیم پہ ہم نے وقف کیا تھا، سٹاپ کیا تھا. اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، واو کو جب میم سے کنیکٹ کریں گے تو الف گر جائے گا. ایسا نہیں پڑھیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الف نہیں پڑھا جائے گا، میم سے ملائیں گے. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. اگر ہونٹ گول نہیں ہو رہے واو کو پڑھتے وقت تو سمجھ لیں کہ یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آگے ہے زا. زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا. جب زا کو لام سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، تو یہ بیچ میں جو واو ہے، الف ہے، پھر الف ہے، یہ تینوں حرف جو ہے وہ گر جائیں گے. زا لام پہ زل، وامتازل. اگر کوئی ایسا پڑھے کہ زول، واو کو بھی سمجھے کہ پڑھا جا رہا ہے اور لام بھی، ایسا نہیں ہے. واو الف دونوں جو ہیں اس میں گر جائیں گے. اچھا جی، اب یہاں پر لام ساکن ہے تو پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں قلقلہ نہ ہو. لام میں قلقلے سے مراد یعنی ذل یوما، ذل یوما، یہ غلط ہے. یہ جو لا کی آواز ہے یہ نہیں آنی چاہیے. ذل یوما. زبان جب لام کے مخرج میں جائے تو وہیں پہ رک جائے، واپس نہ آئے. جب فوراً واپس لوٹتی ہے تب جو ہے یہ قلقلہ ہوتا ہے. جب وہاں پہ جم جائے، آہستہ واپس آئے، تو پھر قلقلہ نہیں ہوتا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یوما، یا کے بعد جو واو ہے یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے. کیسے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو ساکن ہے، لیکن واو ساکن سے پہلے زبر ہے، پیش نہیں ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، وامتازل یوما. ٹھیک ہے. آگے ایھا المجرمون. حمزہ یا زبر اج، یا پہ یو، ایو. اس کو آیو حل نہیں پڑھنا، ایوہل. ہا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں دونوں الف گر جائیں گے. لام کو قلقلہ سے بچائیں گے. اگر قلقلہ سے نہیں بچائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. حلم اور حل، ل کی آواز نہیں آنی چاہیے. حل مجرمون، ایوہل مجرمون. یہاں پر میم کے بعد جیم ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں. آپ کو کئی دفعہ بار بار مطلب اس ویڈیو کے پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ قاف طا با جیم دال یہ حروف قلقلہ ہیں. اور جب یہ ساکن ہوں حروف قلقلہ تب ان میں ساکن ہوتا ہے، قلقلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جیم جو ہے یہ ساکن ہے تو یہاں پہ
قلقلہ ہو رہا ہے. اگر مجرمون پڑھیں گے تو اس کا مطلب اس میں قلقلہ نہیں ہو رہا. قلقلہ جب ہوگا تب کون سی آواز آئے گی؟ مجرمون. مجھ یہ آواز لوٹے گی تو اس کا مطلب یہ قلقلہ ہو رہا ہے. مجرمون. اب راز رے نہیں پڑھنا، ری. مجری مون. اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو دو طرح کی مدیں کر سکتے ہیں آپ. ایک تو مد اصلی یعنی ایک الف کی مقدار، اور دوسری یہ ہے کہ مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب عارضی طور پہ نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے اگر آپ مد اصلی کریں گے تو مد اصلی کی مقدار یعنی ایک الف کے برابر ہوتی ہے. آپ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے وہیں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو 2 سے 2.5 الف بھی لمبا کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن آگے والی آیت کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر صرف آپ ایک الف کی مقدار مد کر سکتے ہیں، 2 یا 2.5 الف کی مقدار نہیں. اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرمون. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے علم اعہد. حمزہ جو ہے سختی سے پڑھا جائے گا، جھٹکے کے ساتھ نہیں. حمزہ کی 2 قسمیں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے آ، ای، او، یہ آواز اس کی آتی ہے. اگر حمزہ ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو پھر حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے با حمزہ بر با، تا، ثا، جا، اس طریقے سے. اس کے بعد حمزہ کے بعد عین ہے. پہلے حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا، پھر عین کا. حمزہ کو سختی سے پڑھیں گے. عین جو ہے یہ نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں آہد، جھٹکا دیتے ہیں، جھٹکا نہیں دینا. اگر عین پہ جھٹکا آ رہا ہے تو سمجھیں عین صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جا رہی. عین نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا. آر آر، ہاد زبر حد، آہد. ٹھیک ہے. اب دال میں جو ہے قلقلہ ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے تو قلقلہ ہو رہا ہے. آہد آہد. الیکم. اب اس کو الیکم نہیں پڑھنا، الیکم. لام یا زبر لئی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے. الیکم یا بنی. یہاں پر یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد اصلی ہوگی یعنی ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا اس کو. اور آگے جو ہے نون یا زیر نی ہے یعنی یا مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، مد منفصل جس کو کہا جاتا ہے. عام طور پہ جو لوگ دیہاتوں میں گاؤں میں ہیں جو تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو بولتے ہیں چھوٹی مد، لیکن یہ مد منفصل ہے. تجوید کی اصطلاح میں اس کی مقدار 2 سے 2.5 الف آپ کر سکتے ہیں. یا بنی آدما. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. اور آدما نہیں پڑھنا، میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، بس اس کو ایسے پڑھنا ہے. آدما. اللہ. اب یہاں پر حمزہ کے بعد نون ہے پھر لام ہے. حمزہ کو نون سے نہیں ملائیں گے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ان لا تعبد، ایسا نہیں پڑھنا. حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے. بیچ میں نون ساکن جو ہے وہ گر جائے گا، شد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر الف لا، اللہ. اچھا اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے اندر یہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، لیکن معل غنہ نہیں ہے، بلا غنہ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا تجوید کے رول ادغام یرملون کے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر نون ساکن ہے، ادغام یرملون تو ہو رہا ہے، لیکن آگے لام ہے تو لام میں غنہ نہیں ہوگا. کیسے؟ اللہ. لام کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا. آگے ہے جی تعبد الشیطان. تا کے بعد عین ہے. یہ تعبدو یہ لفظ پڑھتے ہوئے آپ نے خصوصی خیال کرنا ہے کہ تا کے بعد جو عین آ رہا ہے عین کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. تار تار با پیش بو تعبو. اب جب دال کو شین سے ملائیں گے تو دال کو شین کو دال کو شین سے ملاتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واو بھی پڑھا جا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، واو نہیں پڑھا جا رہا. دال شین پیش دش
دال کو ڈائریکٹ ہم شین سے کنیکٹ کریں گے, بیچ میں جو واو الف الف لام آ رہا ہے یہ کیا ہوگا, گر جائے گا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے؟ تعبد الشیطان, اللہ تعبد الشیطان. جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو میں لیفٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں جی. اب یہاں پر حمزہ کے بعد جو نون ہے, نون مشدد ہے. جب نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے, ایک الف کی مقدار. یہاں پہ غنہ کریں گے, آگے ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. انہ لکم. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے. علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم. اب آگے نیکسٹ لائن پہ ہے عدو مبین. اب یہاں پر عین کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. عین کو پڑھتے وقت یہ مت دیکھیے گا کہ یہاں پہ غفلت کے ساتھ پڑھ جائیں. اگر آپ نے عین کو حمزہ پڑھ دیا تو سمجھیں کہ اس کا تلفظ صحیح نہیں ادا ہوا اور اس اپنے مخرج سے عین جو ہے صحیح نہیں نکل رہا. تو اس کو پڑھتے ہوئے اگر حمزہ پڑھیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. تو کیسے پڑھنا ہے؟ عین زبر ع, عین زبر ع, دال واو پیش دو, عدو واو میم دو پیش وم, عدوم میم پیش مو, عدوم مو با یا زر بی. اب یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے, تنوین کے بعد جو ہے وہ ادغام یرملون میں سے حرف میم آ رہا ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ عدوم مبین. آگے ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. یہاں پر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز سمجھیے گا, یہ بہت زبردست چیز ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ واؤ کے اوپر شد ہے تو یہاں کیسے پڑھیں گے, شاید پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. یہ صرف ملانے کے لیے ہے. اگر آپ عدو مبین کو ملا کے پڑھیں گے, یہاں سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر نون کو واؤ سے کنیکٹ کیا جائے گا, واؤ کے اوپر شد پڑھی جائے گی. اگر آپ ملا نہیں رہے, یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ واؤ کے اوپر جو شد ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. اگر نہیں بھی ملاتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي. یہاں پر عین جو ہے کلیئر کرنا ہے, حمزہ نہیں پڑھنا. جب عین کے ساتھ ملائیں گے تو الف گر جائے گا. دال مدہ ہے, واؤ مدہ ہے, دال کو واؤ سے جب کنیکٹ کریں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. دال واؤ پہ دو, نون یا زیر نی, نون ساکن یا ساکن ہے تو یہاں پہ بھی ایک الف کی مقدار اس کو کھینچا جائے گا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے, دال کے آگے الف ہے, اس کو پہلے ہا کو لمبا کریں گے پھر الف کو, زال کو, زال کے آگے الف ہے. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. مستقیم یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قاف دو نقطوں والا ہے. یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس کا مخرج میں نے بتایا تھا, قاف دو نقطوں والا, کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے دو نقطوں والا. اس کو پر پڑھنا ہے. حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ مستقیم. اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم.